السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ساتھیوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج ہم پرفتن دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پرفتن دور میں ایمان کو بچانا اور دین کی باتوں پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج انسان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو دین کی بات کو حاصل کرنے کا اور دین پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی حماقت ہے۔ ہم نے ایک نظم بنایا ہے کہ دین کی ضروری اور اہم باتیں تھوڑے سے وقت میں انسانوں تک پہنچائی جائے، اپنے بھائیوں تک پہنچائی جائے تو انشاءاللہ ان باتوں سے دنیا کا بھی نفع ہوگا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ ان باتوں کے اندر اللہ کی قدرت بیان کی جائے گی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے گا، اور قرآن کریم کی نصیحت کو بیان کیا جائے گا، اور ایک گناہ کے بارے میں بتایا جائے گا، آخرت کے بارے میں بتایا جائے گا، طب نبوی سے علاج کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس تھوڑے سے وقت میں چند منٹ کے اندر دین کی اہم اور ضروری بات آپ تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ دنیا کے اندر بھی بڑا نفع حاصل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمارا کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئی۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں چونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ آگے اللہ کی قدرت، زمین اور اس کی پیداوار۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا۔ پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار، مختلف قسم کے پھل پھول، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی۔ زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھول، پھل، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ نے ہر چیز کو انسانوں کی سہولت کے لیے اگایا ہے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی عظیم قدرت ہے۔ آگے صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ آگے سنیے، اسلام میں بہتر اعمال۔ ایک شخص نے رسول پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا چاہیے، تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ دو عمل اسلام میں بہتر ہیں، ایک تو کھانا کھلانا اور دوسرا ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ آگے سنیے،
گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے بھی محروم کر دیتے ہیں، تو اس لیے گناہ سے ضرور بچنا چاہیے۔ آگے سنیے، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے سنیے قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کو بڑا ثواب ملے گا۔ یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دین کی اہم اور ضروری باتیں ہیں خوب سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ ہم سے ایسے ہی جڑے رہے، اور جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہونے والا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اور نفع حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔